اتنا بڑا دشمن، طاقتور شخص، اس کے مقابلے پر آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو بھیجا. یعنی حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ ہی نے ان کی پرورش فرمائی، اور حضور کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کے وہ شوہر بھی ہیں. یعنی اپنا عزیز ترین فرد مقابلے پر اتارا، اور خود حضور دعا میں مصروف ہو گئے. دنیا کو یہ میسج دیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیڈرشپ کا وہ اصول بتایا میرے حضور نے، یہ پیغام دیا کہ جب مشکل وقت ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر کے فرد کو پیش کرو. کبھی یہ بات بیان نہیں کی جاتی عموماً. دیکھیے اس بات کو پھر سمجھیے. ہجرت کا موقع ہے، کاشانہ اقدس پر برہنہ تلواریں لیے دشمن کھڑے ہوئے. اب یہ منظر دیکھیے، آقا کریم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور تشریف لے جانے سے پہلے حضرت علی سے فرمایا، اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور مکے والوں کی امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا. ایک بات بتائیں، وہ جو بستر تھا، دشمن باہر کھڑے ہوئے ہیں، میرے حضور نے اس بستر پر کسی اور کو کیوں نہیں سلایا؟ اب مشکل میں اپنے گھر کے فرد، اپنے عزیز ترین بچے کو کیوں لٹایا؟ کبھی اس پہ کسی نے غور کیا؟ اس بات پہ کبھی غور کیا گیا؟ دوسری طرف دیکھیے، اب آئیے دوسرا منظر دیکھیے. فتح مکہ ہے، اور مسلمان بڑی شان و شوکت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پر جس بچے کو سوار کیا ہوا ہے وہ ایک غلام زادہ ہے، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. خوشی کا موقع ہے، آج پروٹوکول کا دن ہے، آج ایک بہت بڑا دن ہے، فتح کا دن ہے. آج اپنے گھر کا کوئی فرد اپنے ساتھ نہیں بٹھایا میرے حضور، بٹھایا تو ایک غلام زادے کو بٹھایا، اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اسلام غلاموں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے. بڑی اہم باتیں یہ روح ہے اس واقعے کی، اس کو بیان نہیں کیا جاتا عموماً. ہمارے یہاں تو سارا پروٹوکول، ساری مراعات، قربانیاں دینے کی باری آئے تو قوم کے بچے مروائے جائیں، اور مزے لینے کی باری آئے تو اپنوں کو بانٹو، سارے بینیفٹس خود لے لو، اور قوم کے حصے میں کیا ہو. یہ حضور کی یہ تعلیم بھی تو کبھی دیکھو. ہمارا مذہبی، سیاسی، ہر طرح کا طبقہ جس کو بھی دیکھ لیں، مشکل معاملہ ہوگا تو قوم کے بچوں کو آگے کر دو، جانے دینے کی باری آ جائے، اور مراعات لینے کی باری آئے، سیٹیں بانٹنے کی باری آئے، عہدے بانٹنے کی باری آئے، سب اپنے یہاں. یہ میرے حضور کی تعلیم نہیں. حضور کی تعلیم یہ ہے کہ مشکل آئے تو اپنی اولاد کو پیش کرو، اور خوشی کا موقع ہو، مراعات ہو تو غلاموں میں بانٹو. دیکھیں نا، کعبۃ اللہ پر اذان دینے کی باری آئی، کتنا بڑا اعزاز کہ کعبے کی چھت پر اذان دی جائے گی. فتح مکہ کے دن حضور نے حضرت بلال کو فرمایا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو. اپنے گھر کے کسی فرد کو نہیں کہا کہ کھڑے ہو کے اذان دو، لیکن کعبے کے اندر جو بت تھے، جب وہ گرانے کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے خود کعبے میں داخل ہوئے اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا کہ تم ساتھ چل. کیوں؟ یہ بھی دیکھیے، بتوں کو توڑنا، یعنی مکہ تو آج فتح ہوا ہے، اور وہ جو برسوں سے عبادت کر رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی کر رہے تھے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جن کے آباء و اجداد صدیوں سے بت پرستی کر رہے ہوں، ان کے بتوں کو کوئی توڑے تو کیا اس کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا؟ بتائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار میں کس جرم میں ڈالا گیا تھا؟ یہی کہ انہوں نے ان کے بتوں کو توڑ دیا. تو جو مکے میں بتوں کو توڑ رہا ہے، کیا اس کی جان کو خطرہ نہیں؟ کہ یہ جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں اور بتوں سے محبت کرتے ہیں، جب کوئی بتوں کو توڑے گا تو کیا وہ
اس کے خلاف نہیں ہوں گے، اس کو اکیلے میں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، کریں گے۔ لیکن جب مشکل معاملہ آیا، جان خطرے کی بات آئی، تو حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے گھر کے فرد کو پیش کیا۔ میرا قلب علی، جسم علی، جان علی ہے، مجھ بے سر و سامان کا سامان علی ہے۔ ایمان کے متلاشیوں، ایمان کی کہہ دوں، ایمان تو یہ ہے کہ میرا ایمان علی ہے۔ باتیں سمجھنے کی، یار لوگ بھی نہیں سمجھ پائے، وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حق مار لیا۔ ارے حضور علیہ السلام نے منصب، وجاہت، شہرت یہ سب دوسروں کو دی، حضور نے اپنے پیاروں کو ہمیشہ جو چیز عطا فرمائی وہ فقر عطا فرمایا، آخرت عطا فرمائی۔ پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضور کی خدمت میں آئی، کہتی ہیں حضور، اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس غلام ہیں، کنیزیں ہیں، حضور بانٹ رہے ہیں سب۔ پیاری چہیتی بیٹی آئی کہ ایک کنیز حضور مجھے بھی دے دیں، یہ دیکھیں ہاتھوں میں زخم ہو گئے چکی پیس پیس کے، آپ سب کو بانٹ رہے ہیں بابا جان، ایک کنیز مجھے بھی دے دیں۔ یہاں بہت سارے حضرات بیٹھے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں، کبھی غور کریں کہ بیٹی اگر باپ کے در پہ آ جائے اور کوئی سوال کر لے، میں جب بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں نا تو مجھ سے بیان نہیں ہو پاتا یہ واقعہ، کہ باپ کے پاس بیٹی آئے اور باپ صاحب اختیار بھی ہو اور بیٹی آ کر کوئی فرمائش کرے۔ حضور نے سارے غلام بانٹ دیے، کنیزیں بانٹ دی، اور بیٹی کے ہاتھوں کو دیکھا اور فرمایا پیاری بیٹی، میں تمہیں وہ تسبیح نہ بتاؤں کہ جسے تم پڑھو تو تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے؟ تسبیح فاطمہ عطا فرما۔ اب بیٹی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا۔ دیکھیے بیٹی کو کتنا خوبصورت تحفہ عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک جتنے لوگ تسبیح فاطمہ پڑھیں گے سیدہ کو اس کا ثواب ملے گا۔ میدان کربلا میں قربانی دینے کی بات آئی تو حضور کا بیٹا وہاں ہے، امام علی مقام قربانی دے رہے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ قربانی کی بات آئی، حضور نے اپنی آل کو پیش کیا، اور جب نعمتوں کی بات آئی تو وہ غلاموں میں بانٹ دی۔ یہ لیڈرشپ کا اصول ہے۔ جب تک یہ باتیں ہم نہیں سمجھیں گے، نہیں سیکھیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔